الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد لا سيما على أخيه ومسيحه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجان گرامی قدر ہم خاران ہیں شیخ مظلوم کربلا. میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کا مکمل عرفان انسان کو تب ہو سکتا ہے جب وہ تاریخ اسلام سے واقف ہو، اور تاریخ اسلام کے ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب یہاں سے براہ راست کربلا کا ربط دیا جا سکتا ہے. 11 ہجری تک پہنچے تھے، یعنی شہزادی سلام اللہ ایک شہادت ہے. پیغمبر اسلام بھی نہیں ہے اس دنیا میں اور شہزادی سلام اللہ علیہ بھی نہیں، اور بظاہر اب اس کے بعد 25 برس تک مولا خاموشی کی زندگی گزارنے والے ہیں. یہاں تک اس مقام تک اگر ایک عام الفیل سے 11 ہجری تک آپ کے ذہن میں تمام واقعات ہوں تو اب آپ کچھ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اب میدان کربلا کی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. 2 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ جن کو بغیر اس بیک گراؤنڈ کے سمجھے نہیں سمجھا جا سکتا تھا، یا سمجھا بھی جا سکتا تھا تو مکمل طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا. پہلی حدیث جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، میدان کربلا امام حسین السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ارا اصحابا اخیر من اصحابی و افضل، میں اپنے صحابیوں سے زیادہ افضل کسی کے صحابیوں کو نہیں پاتا. یعنی نہ پیغمبر اسلام، نہ مولا کائنات، نہ امام حسین اسلام. دوسری حدیث چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لعمنا عباس منزلۃ فی یوم القیامہ، میرے چچا عباس کی قیامت کے دن ایک ایسی منزل اور ایک ایسا رتبہ ہوگا کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء والصدیقین، کہ جس فضیلت کے اوپر تمام شہداء اور صدیقین چاہیں گے کہ کاش یہ منزلت ہمیں مل جائے. یہ دونوں حدیثیں اگر آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لے کر کربلا تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی، کیونکہ کربلا سے پہلے بھی شہداء آپ کے پاس ہیں. ایزان گرامی، بس انہی 2 حدیثوں کے ذیل میں مولا حضرت ابو الفضل عباس الابدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی آواز بلند فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایزان گرامی، ذرا سی توجہ چاہتے ہیں. امام حسین السلام کیا فرماتے ہیں کہ جیسے صحابی میرے کسی کے پاس نہیں، یعنی اب نہ پیغمبر اسلام کے صحابیوں کو امام حسین اسلام کے صحابہ کے مقابل میں رکھا جا سکتا ہے، نہ مولا کائنات نہ امام حسن،
لیکن اس لمحے پر فکر انسانی کو ذرا دعوت فکر دی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ امام حسین اسلام نے کہا کہ جیسے صحابی میرے ہیں، میرے نانا کے نہیں تھے، میرے بابا کے نہیں تھے، میرے بھائی حسن کے نہیں تھے، تو کیا اصحاب پیغمبر اسلام میں سلمان و ابوذر نہیں ہے؟ کیا اصحاب مولا کائنات میں مقداد اور عمار یاسر نہیں ہے؟ کیا قبیل بن زیاد اور میثم تمار نہیں ہے؟ اور فرما رہا ہے، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے صحابی میرے نانا کے نہیں تھے، میرے بابا علی کے نہیں تھے، میرے بھیا حسن کے نہیں تھے، تو امام حسن کے صحابیوں کو تو بہت زیادہ ہمارے درمیان ان کے نام اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے، لیکن اصحاب پیغمبر اسلام اور اصحاب مولا کائنات کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کیا پیغمبر اسلام کے ان صحابہ سے بھی اصحاب امام حسین اسلام افضل ہیں؟ کیا مولا کائنات، توجہ چاہتے ہیں، کیا مولا کائنات کے ان صحابیوں سے بھی اصحاب امام حسین اسلام افضل ہیں کہ جن کا تذکرہ بار بار کرتے رہتے ہیں؟ حتیٰ کہ جناب میثم تمار کی شہادت ہوتی 22 ذی الحجہ کو، ہم اس کو کربلا کا مقدمہ کہتے ہیں. کیا اصحاب امام حسین اسلام میثم تمار سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے شریعت کا فقہ کے سلسلے میں، قانون یہ احادیث کو سمجھنے کے جو قوانین ہوتے ہیں اس میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر کسی معصوم کی حدیث بغیر کسی قید اور شرط کے ہے تو اس میں آپ شرط کا اضافہ نہیں کر سکتے. مثلا پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب اس میں آپ یہ شرط کا اضافہ نہیں کر سکتے کہ مثلا جب تک علی اپنی بزرگی تک نہ پہنچ جائے تب تک وہ مولا نہیں رہیں گے. نہیں، مولا کے لیے پیغمبر اسلام نے کسی شرط کا اضافہ نہیں کیا، تو آپ اس میں کوئی شرط بڑھا نہیں سکتے، کوئی کنڈیشن اس میں لگا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ معصوم حکیم امت ہوتا ہے. اگر اپنے قول میں کسی شرط کی ضرورت ہوگی تو آپ سے زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں. غور فرما رہے. لہذا اگر یہ جملہ کہنا ہوتا اور ہمیں اگر یہ جملہ سمجھنا ہو کہ اصحاب امام حسین اسلام، توجہ چاہتا ہوں، اصحاب امام حسین اسلام تمام اصحاب پیغمبر سے افضل ہے سوائے سلمان فارسی کے، تمام اصحاب مولا کائنات سے افضل ہے سوائے میثم تمار کے، تو اگر یہ سوائے والا جملہ لگانا ہوتا تو امام حسین میدان کربلا میں لگا دیتے. اگر امام حسین اسلام کے حدیث میں یہ جملہ اور کوئی ایکسیپشن نہیں پایا جا رہا ہے تو آپ ایکسیپشن کو ایڈ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہاں کریں گے تو پھر ہر جگہ کرنا پڑے گا، تو آپ کا پورا قانون ٹوٹ جائے گا. آپ کی پوری شریعت اور فقہ یا احکام شرعی جو ٹکے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ معصوم کے کسی قول میں کوئی جملہ بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ اگر بڑھانا ہو تو بڑھانے کا سب سے بڑا حقدار خود امام معصوم کی ذات ہے. توجہ چاہتا ہوں. لہذا اب اس حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا امام حسین اسلام کے اصحاب، آپ خود غور فکر فرمائیں کہ کیا امام حسین اسلام کے اصحاب سلمان و ابوذر سے افضل ہیں، مقداد و عمار یاسر سے افضل ہیں؟ کہ جن کے بارے میں جناب ابوذر کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ابوذر سے زیادہ سچا انسان اس آسمان کے نیچے نہیں ہے. معصومین کی ایسی احادیث جن اصحاب کے بارے میں ہو، کیا ان اصحاب سے بھی بہتر اصحاب امام حسین اسلام کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے ہماری عقل چاہے نہ مانے لیکن قانون تو ہمارا یہی کہتا ہے کہ اگر مولا نے بغیر کسی قید اور شرط کے بغیر کسی کا نام نکالے کہا ہے تو اس کا مطلب کہ اصحاب امام حسین اسلام کو اگر ایک ساتھ رکھ دیا جائے تو ان کی تعداد اصحاب پیغمبر اسلام کی ساری تعداد سے افضل ہے، چاہے اس میں سلمان فارسی کیوں نہ ہو. توجہ چاہتا ہوں، چاہے اس میں ابوذر کیوں نہ ہو. اس کی وجہ ایزان کرمی میدان کربلا میں امام حسین اسلام، میں نے عرض کیا کہ یہ میدان، ایک صلوات پڑھتے پر محمد و اللہم صلی علی محمد. ذرا توجہ سے سنیے گا، تحمل کے ساتھ، وگرنہ یہ بہت نازک مرحلہ ہے. امام حسین اسلام بغیر کسی شرط کے فرماتے ہیں، اور قانون شرعی یہ کہتا ہے کہ ہم کسی شرط کا اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن دل نہیں مانتا ہے. عزیزان گرامی، اب اگر ہم ان دونوں اصحاب کا، کسی ایک صحابی کی بات نہیں ہے، مکمل طور پہ اصحاب امام حسین اسلام جتنے ہیں ان کی شخصیت اور اصحاب پیغمبر اسلام کے اصحاب مولا کائنات جتنے ان کی شخصیت ایک معیار پر رکھیں، ایک میزان پر لے کر آئیں تو تاریخ یہ کہتی ہے صحابیت کا معیار کیا ہے، فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اطاعت. اگر آپ کسی امام کے صحابی ہیں
تو آپ کی منزلت گھٹے گی اور بڑھے گی کس چیز کے ذریعے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ اطاعت، باقی کوئی چیز نہیں ہے. نہ آپ کی شجاعت، نہ آپ کی ظاہری شکل و صورت، اور نہ آپ کا نماز و روزہ، وہ ساری چیزیں ایک طرف. کسی امام کے صحابیوں کے درمیان درجہ بندی ہوتی ہے، کلاسیفیکیشن کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ کون زیادہ اطاعت کرتا ہے. باقی آپ کی شکل و صورت سے کچھ لینا دینا نہیں امام معصوم کو. اطاعت معیار بنتی ہے. اس معیار کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اصحاب کی بلندی اور پستی، درجات کے بلند اور پست ہونے کا معیار کیا ہے؟ اطاعت. جتنا آپ اپنے امام معصوم کی اطاعت کرتے ہیں اتنا ہی آپ خداوند عالم کی نگاہ میں آپ کا درجہ بلند ہے. اصحاب امام حسین اسلام اور اصحاب پیغمبر اسلام اور اصحاب مولا کائنات، ان تین گروپس کو اگر آپ مختلف مقامات پر رکھیں اور جائزہ لیں تو تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ اصحاب پیغمبر اسلام میں کچھ افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اطاعت کے مقام پر آتے وقت زبانی دعویٰ تو کیا، لیکن جب مقام اطاعت آیا تو سارے کے سارے صحابہ اس مقام پہ کھڑے نہیں اتر سکے. خود مولا کائنات کے صحابیوں نے دعویٰ تو بہت کیا، لیکن جب اطاعت کا مرحلہ آیا تو ایسا نہیں ہے کہ سب نے مخالفت کر دی، اور اصحاب پیغمبر اسلام نے بھی ایسا نہیں کہ سب نے مخالفت کر دی، لیکن ایک یونٹ اگر ان کو قرار دیا جائے تمام اصحاب کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب پیغمبر اسلام میں بعض افراد نکل آئے، اصحاب مولا کائنات میں بعض افراد نکل آئے، لیکن اصحاب امام حسین اسلام میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں نکلا کہ جس نے مخالفت تو دور امام حسین اسلام کو مشورہ بھی دینا درست سمجھاؤ. اب میں اس کی مثال دیتا چلوں. اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک یونٹ اگر قرار دیا جائے اصحاب پیغمبر اسلام کو، اصحاب امام حسین کو اور اصحاب مولا کائنات کو، تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک صحابی کم از کم نکل سکتا ہے. مولا کائنات کے صحابیوں بھی ایک صحابی تو آپ کو مل جائے گا جنگ صفین میں، لیکن اصحاب امام حسین اسلام میں نہیں ملے گا. سب سے بڑے صحابی سلمان و ابو ذر، تحمل سے صبر کے ساتھ اس بات کو سنیے گا. سلمان و ابو ذر، ایک جملہ بڑا مشہور ہے، جناب سلمان ایمان کے کتنے درجے میں فائز ہیں؟ 10، اور جناب ابو ذر 9. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ گریڈ بٹ کب رہا تھا؟ 9 اور 10 آپ یہ سن لیتے ہیں. اور کیوں؟ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ یہ 9 اور 10 کیوں، کون سا ایسا واقعہ ہے اور یہ درجہ بندی کب ہو رہی تھی، کبھی آپ نے غور فرمایا؟ اجدان گرامی یہی عرض کرنا ہے. سلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. 11 ہجری فتنوں کا دور، مولا کائنات سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مدینے کی گلیوں میں لے جایا گیا. 8-10 صحابی مولا کائنات کے اس مقام پہ دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو بھی آپ اسی مقام پہ رکھیے، اسی منزل سے آپ کو بھی گزرنا ہے. مولا اپنے گھر سے نکالے گئے، سارے صحابہ خاموش کھڑے ہوئے. جناب ابو ذر جوش ایمانی میں ان کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچ گیا. تلوار نہیں نکلی، ظاہر ہے جب تک مولا حکم نہیں دے کوئی تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن جوش ایمانی میں ہاتھ قبضہ شمشیر تک چلا گیا. مولا نے اشارہ کیا، ظاہر ہے مولا کے اشارہ کرنے کے بعد تلوار باہر تو نہیں نکل سکتی. تلوار نہ سلمان کی چلی نہ ابو ذر کی چلی. دونوں مولا متقیان کی جانثار صحابیوں میں سے، لیکن جب مقام اطاعت آیا تو ابو ذر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے. مخالفت نہیں کی جناب ابو ذر نے کوئی، اگر مخالفت کی ہوتی تو خدا نخواستہ اگر مخالفت ہوتی تو درجہ اور نیچے چلا جاتا. لیکن مقام اطاعت میں اگر کوئی صحابی اپنے جذبات کو اطاعت امام کے حوالے کر دے تو اس کا درجہ اپنے جذبات کی پیروی کرنے والے سے بلند ہو جاتا ہے. چاہے دونوں امام حسین امام مولا کائنات کے جانثار صحابیوں میں سے. جناب ابو ذر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے سچا انسان اس آسمان کے نیچے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا سچا انسان بھی جب مقام اطاعت آتا ہے اور مقام امتثال امر آتا ہے تو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. اس بلند معیار پہ ہونے کے باوجود صحابی جذبات کی رو میں بہی جاتا ہے. لیکن اصحاب امام حسین اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشور تک جب بھی امام حسین نے پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، جناب عباس نے اپنے تمام جذبات کو صبر کی چادر میں لپیٹ کر امر امام کے حوالے کر دیا. ایک سلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آپ ذرا صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں تاکہ بات میں آنے نعرے حیدری، آواز بلند صلوات۔ مخالفت بڑی چیز ہے، مخالفت کو تو آپ جائیے ہی مت کہ کوئی صحابی مخالفت بھی کر سکتا ہے، نہیں، مخالفت سے تو انسان شاید درجہ صحابی سے باہر نکل جائے۔ اطاعت میں مقابلہ ہوتا ہے، اور فرمانا سول سروسز کے ایگزام جب ہوتے ہیں تو پریلمس میں جو انسان کلیئر کرتا ہے وہ مینس میں جاتا ہے، وہ جو اس میں فیل ہو گیا اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی غور کر سکے۔ لہذا اطاعت کے خلاف جا کر، امام کے امر کے خلاف جا کر کوئی صحابی رہ سکتا ہے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن جو لوگ اطاعت کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون امام کے مقابلے میں اپنے جذبات کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے جذبات کو امام کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک باریک سا نقطہ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میدان کربلا میں کسی ایک نبی امام حسین علیہ السلام کو کوئی مشورہ نہیں دیا، صرف 2 افراد نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو جب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا۔ 2 افراد، اور کمال یہ کہ دونوں مومن، دونوں قابل احترام، دونوں سے ہم اپنی روایتیں لیتے ہیں۔ ایک شخصیت جناب محمد حنفیہ کی اور ایک شخصیت عبداللہ ابن عباس کی۔ ابن عباس ہوئی پیغمبر اسلام کے چچا، ان کے بیٹے تھے، تو ظاہر ہے وہ سینئر تھے، یعنی مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اور وہ جو میں نے کل روایت کی سورہ حلطہ والی، وہ عبداللہ ابن عباس سے۔ جتنی بھی تفسیر کی روایتیں ہیں علم قرآن کے حوالے سے، عبداللہ ابن عباس یونانیمسلی بالکل سب ان کی روایتوں پہ اتفاق کرتے ہیں۔ یہ 2 افراد مدینے میں تھے اور دونوں نے اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیا امام کو۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا، اب ظاہر ہے جب ولید کے دربار سے مولا واپس آئے تو پورے بنی ہاشم میں ایک خلفشار مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہر انسان اپنے اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے۔ ایک جملہ عرض کرتا تھا، پیغمبر اسلام جب مدینے آئے تھے تو آپ نے پہلا جملہ کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد مدینے کو قتل و غارت کا مرکز نہ بنانا، مجھے مدینے میں سکون ملا ہے، لہذا مدینے میں قتل و غارت نہیں ہونا چاہیے۔ جنگیں آپ کے سامنے، میں نے پوری جنگیں پڑھ دی آپ کے سامنے۔ پیغمبر اسلام کے سامنے جنگ احد میں جب یہ مسئلہ آیا کہ مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے یا باہر نکل کے جنگ کی جائے، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مدینے کے اندر جنگ ہوگی تو ہماری خواتین بھی اس میں پارٹ لے سکیں گی، اپنے گھروں کی چھتوں سے کچھ پھینک سکیں گی، یا گھروں کے اندر سے کچھ پھینکا جا سکے گا، ہمیں مدد ملے گی۔ پیغمبر اسلام نے اس پلس پوائنٹ کو نکار دیا، اس کو ڈسمس کر دیا، صرف اس لیے کہ مدینے کے اندر کوئی خون ریزی نہ ہونے پائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہی وصیت پیغمبر اسلام نے اپنے بعد مسلمانوں سے کی کہ دیکھو میرے بعد مدینے کو قتل و غارت کا مرکز نہ بنانا، پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، سارا قتل و غارت اسی مدینے میں ہوا۔ مولا کائنات جیسی تخت خلافت پہ بیٹھے، ظاہر آپ کو پتا تھا کہ انریسٹ تو رہے گا، خلفشار اور فتنے تو رہیں گے، لہذا مولا کائنات نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا دارالحکومت اور کیپٹل مدینے سے اٹھا کر کہاں لے گئے؟ کوفہ۔ کیوں؟ سخت ہے ایک چیز، تخت حکومت پر اگر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے علاقے میں حکومت کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جس جگہ پر آپ لوکل ہوتے ہیں، لوکل اور آؤٹ سائڈر کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لوکلز کو ایک سائیکولوجیکل بینیفٹ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا کائنات نے تخت خلافت مدینے سے اڑا کر کوفہ لے گئے، صرف اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر عمل کیا جا سکے کہ میرے بعد مدینے میں قتل و غارت نہیں کرنا۔ وہی چیز جب امام حسین اسلام کے پاس آئی، ولید نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ یا تو آپ سے بیعت لے لوں یا آپ کا سر قلم کر دوں۔ امام حسین اسلام نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ لوگ روکتے رہے لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں، اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نانا نے کہا ہے کہ مدینے کو قتل و غارت کا مرکز نہ بنانا۔ اب ایک جملہ دل چاہتا ہے عرض کر دوں کہ جانشین پیغمبر بن جانا اور ہے، حقیقی جانشین نبوت وہ ہوتا ہے جو قول پیغمبر کی آبرو رکھ لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد والے۔ سہمتیں ہوتی ہیں اس میں، ایسا نہیں کہ مولا کائنات کوفہ اپنا کیپٹل لے کر چلے گئے، بڑی آسانیاں تھیں اس میں، بہت مشکلات تھیں،
بڑے مسائل ہوئے. اب جملہ یاد آ گیا تو عرض کر دوں. مولا کائنات تازہ تازہ کوفے پہنچے تھے اور مسجد کوفہ جا رہے تھے, تو چوراہے پر چند نوجوان, ہوتا ہے شاید ممبئی میں یہ نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کے یہاں یو پی میں اور حیدرآباد میں ہم نے دیکھا, چوراہوں پہ نوجوان گپ شپ کرتے رہتے ہیں. تو کچھ لڑکے باتیں کر رہے تھے. مولا کائنات کی خاصیت کیا تھی؟ لا, آپ دعائے مطبع پڑھتے لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, اور اپنے ذاتی غصے کو خدا بند عالم کے مسائل میں دخل انداز نہیں کرتے تھے. یہ آپ نے جنگ خندق میں دیکھ لیا. تو کچھ لڑکے تھے اس چوراہے پہ, مولا کائنات ظاہر ہے کہ باہر سے آئے ہوئے تھے, تو کسی نے کوئی کمنٹ باز کر دیا مولا کائنات کے اوپر اور مولا چلے گئے. اسی علاقے میں کوئی بزرگ تھا, اسی اطراف میں, وہ دوڑا دوڑا آیا کہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ تم جیسے سب کے اوپر کمنٹ پاس کرتے ہو ان کے اوپر پاس کرتے, یہ خلیفہ وقت ہے. اب نوجوانوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ تو خلیفہ وقت ہے, یعنی ایبسلوٹ پاور جس کے پاس ہو اس کے اوپر اگر آپ کوئی بھدا کمنٹ کر دیں تو پتا ہے وہ مسجد سے لوٹنے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں. اور اس دن تو لڑکے چلے گئے. اگلے دن پھر وہ تھے اور ادھر سے مولا کائنات آتے ہوئے نظر آئے. اب بھاگ تو سکتے نہیں. اب دل میں دیکھیے گا اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے. اب دل میں کیا گزر رہی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ اب آ رہے ہیں خلیفہ وقت ہے, پتہ نہیں کیا کہیں گے. اور ایسا تو نہیں ایک جملہ بھول گئے ہوں گے, ہمارا یاد ہی ہوگا. آئے مولا کائنات نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں دن بھر بیٹھے رہتے ہو, سڑک سے اس سڑک کے اوپر جو کچرا پڑا ہوتا ہے اس کوڑا کرکٹ کو اگر صاف کر دو تو کوفے کا پانی لوگوں کے گھروں میں جانے کے بجائے بحر نجف میں جا کر گر جائے. اب وہ پریشان, ہم تو اس چکر میں تھے کہ مولا ہمارے اوپر کچھ کہیں گے. مولا پبلک سیفٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو صاف کر دو تاکہ یہ پانی, نالیوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جانے کے بجائے اپنے راستے پہ نکل جائے. اب انہوں نے جا کر اس بزرگ سے کہا کہ ہم تو ڈر رہے تھے کہ مولا نہ جانے کیا کریں گے, یہ تو خلیفہ وقت ہیں. اس بزرگ نے کہا کہ میں نے تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ تمہارا کہنا غلط ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ علی تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو دوسرے بادشاہ کیا کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں یعنی مولا کائنات اپنی ذمہ داری پہ, یعنی اپنی ذات کے اوپر اگر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں. جب تک تم اللہ کے لیے خالص ہو, اگر تم علی کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہو تو علی اس کا بدلہ تم سے لینے والے نہیں. جب یہ کردار ہوتا ہے تب جا کر جانشین پیغمبر کا دعویٰ مضبوط ہوتا ہے. میں نے عرض کیا آپ خود دیکھیں تاریخ اسلام میں سارا قتل و غارت اسی مدینے میں ہوا, لیکن کسی نے ایک بار بھی اس قول رسالت کو یاد کرنے کی زحمت نہیں کی کہ پیغمبر اسلام کیا کہہ کر گئے ہیں. اب آئیے اس قول پر. امام حسین السلام نے فرمایا کہ میں اس مدینے کو قتل و غارت کا مرکز نہیں بننے دے سکتا, لہذا مجھے جانا پڑے گا. 2 افراد آئے, اب ظاہر ہے پورا خاندان بنی ہاشم اکٹھا ہو گیا کہ مولا جا رہے ہیں. غور کیجئے گا, 2 افراد, تیسرا کوئی انسان نہیں جس نے امام حسین اسلام کو مشورہ دیا کہ مولا مت جائیے. حالانکہ نہ جانے کا مشورہ دینا ایک اچھا مشورہ تھا. عام انسان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں, جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ حسین مت جاؤ. کیوں؟ یہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ بیعت کو توجہ سے سنیے گا, بیعت کرو ورنہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا. تو تم بیعت مت کرو. سر تن سے جدا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کا فیصلہ بنی ہاشم کی تلواریں کر لیں گے, لہذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف عبداللہ ابن عباس نے ایک مشورہ دیا, اور وہ سینئر آدمی تھے, انہوں نے اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات دیکھ رکھے تھے. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل مشورہ دیا, کہا حسین تم کو کوفے والے بلا رہے ہیں تو ایک کام کرو, ان کے خط کے مقابلے میں تم بھی ایک خط لکھ دو. دھیان سے سنیے گا, ان کو خط میں یہ لکھ دو کہ میں آؤں گا تو, لیکن اس سے پہلے تم یزید کے گورنر کو کوفے سے باہر کر دو. اگر وہ باہر کر دیں گے تو چلے جائیے گا, اور اگر باہر نہ کر سکیں تو ان کے دعوی محبت کی قلعے کھل جائے گی. لہذا دونوں افراد نے بہترین مشورہ دیا. جناب محمد حنفیہ جنگجو آدمی تھے, لہذا انہوں نے اپنی ڈومین کے حساب سے مشورہ دیا. عبداللہ ابن عباس ایک سیاسی آدمی تھے, لہذا انہوں نے اپنے حساب سے مشورہ دیا اور اچھا مشورہ دیا. میں اس وجہ سے اچھا مشورہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین اسلام نے دونوں کو ٹوکا نہیں. امام حسین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, بلکہ محمد حنفیہ کو پورے بنی ہاشم کی ذمہ داری دے کر امام حسین اسلام کہتے. اس کا مطلب کہ امام حسین اسلام کی نظر میں ان دونوں کا
جملہ اور مشورہ غلط نہیں تھا، صحیح تھا، لیکن مزاج کربلا اتنا نازک ہے کہ یہ دونوں افراد لشکر امام حسین السلام میں شامل نہیں ہو سکے. ان دونوں کے صحیح مشورے ہونے کے باوجود امام حسین السلام نے ان کو اپنے لشکر میں شامل نہ کر کے بتا دیا کہ مزاج کربلا اتنا نازک ہے کہ یہاں مخالفت تو دور، مشورہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین السلام نے کیوں فرمایا تھا جیسے صحابی میرے ہیں کسی کے نہیں، کیونکہ آپ نہیں دکھا سکتے 100% ریشیو آپ نہیں دکھا سکتے کسی کے صحابیوں میں کہ سب کے سب صحیح ہو. لیکن میدان کربلا میں آپ ایک انسان دکھا دو کہ جس نے امام سے فرمایا ہو کہ مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میری نظر میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے. شمر آیا جناب عباس سے کہتا ہے کہ تم میرے بھانجے لگتے ہو، تمہاری ماں ہماری بہن لگتی ہے، لہذا میں تمہارے لیے امان لایا ہوں. پہلا جملہ جناب عباس رمضان علیہ السلام نے کہا کہ میرے مولا کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ نہیں، ان کے لیے کوئی امان نہیں. پہلا جملہ جیسے اس نے کہا کہ ان کے لیے کوئی امان نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ لعنک اللہ و لعن امانک، اللہ تجھ پہ لعنت کرے اور تیری امان پہ لعنت کرے. اب تو میں نے نا تو ہمیں امان دے رہا ہے، وابن رسول اللہ لا امان اللہ، اور ابن رسول اللہ کے لیے کوئی امان نہیں. یہ ہے وہ مقام کہ جہاں امام حسین اسلام حاضر نہیں ہے وہاں پر بھی امام حسین اسلام کی مرضی چلائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں دنیا میں کمانڈر اپنی موجودگی میں ڈرتا رہتا ہے کہیں مخالفت نہ ہو جائے، اور وہاں امام حسین اسلام موجود نہیں ہے اور امام حسین اسلام کا فرمان چل رہا ہے. اسی وجہ سے چوتھے امام نے فرمایا کہ ہمارے چچا عباس کی ایک ایسی منزلت ہوگی. یہ جملہ اگر کسی ذاکر اور خطیب نے کہا ہوتا ہے، کسی عالم دین نے کہا ہوتا تو ظاہر ہے اس کی پرسنل اوپینین واقعہ کربلا کو اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، ہو سکتا ہے غلط، ہو سکتا ہے صحیح. لیکن اگر امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میدان کربلا میں میرے چچا عباس کی ایسی منزلت ہوگی کہ تمام شہداء اور صدیقین غبطہ کریں گے، خواہش کریں گے، رشک کریں گے کہ یہ منزلت ہمیں مل جائے، اس کا مطلب کوئی منزلت تو ہوگی. اور قیامت کی بات ہے، دنیا میں بھی نہیں، یعنی خدا بند عالم کی مرضی سے وہ منزلت عطا کی جائے. اور وہ منزلت کس بنیاد پر ہے؟ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے غور فرمایا کیا میدان کربلا کے علاوہ کوئی اور میدان ہے جہاں جناب عباس نے اپنی شجاعت کی جوہر دکھایا ہو؟ کیا میدان کربلا ہی میں بقیہ اصحاب سے زیادہ وقت جناب عباس کو مل گیا جنگ کرنے کا؟ نہیں. آخر اس ایک میدان میں جناب عباس نے کون سا کارنامہ ایسا کر دیا کہ سب سے زیادہ منزلت، اور وہ بھی ایسی منزلت کہ وہ رش کریں گے. منزلت کا کم اور زیادہ ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. سلمان و ابوذر کی طرح ہو تو کبھی ابوذر نے رش نہیں کیا کہ مجھے سلمان والی منزلت مل جائے. تو گویا فرق ہوگا، اور ایسا فرق ہوگا، اور فرمائے فرق ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے. اگر فرق ہے دو منزلتوں میں اور ایک انسان جس کی منزلت وہ نہیں ہے وہ غبطہ کر رہا ہے، رش کر رہا ہے کہ کاش یہ منزلت مجھے مل جائے، اس کا مطلب کہ کچھ زیادہ فرق ہوگا. اور وہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ عزیزان گرامی، بس یہی آج کی مجلس کا اصل پیغام ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ جناب عباس کی منزلت بقیہ شہداء سے، وہ بھی شہداء کربلا نہیں، جمیع شہداء سے بھی سارے شہداء غبطہ کریں گے. ان شہداء سے جناب عباس کی منزلت میں کتنا فرق ہے اور وہ فرق کس بنیاد پر ہے کہ بقیہ شہداء غبطہ کریں گے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اور اگر تاریخ تاریخ اسلام کی ساری جنگیں آپ کی نظروں میں ہو تو میں نے عرض کیا کہ اسلام نے مسلمانوں کو نکالا کافروں سے لڑنے کے لیے، اور یہ بیچارے بے سر و سامان، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی، کچھ آئیے کہ لڑنے کے لیے یہ ہتھیار کہاں سے لاتے. اب ایسی جمعیت کو اگر نکالنا ہے 313 950 1000 3000، پھر یہ 3000 اور وہ 10,000 سے زیادہ، تو ہر جنگ میں یہ 3 گنا سے کم تھے. تو 3 گنا سے کم تعداد والے کو اگر 3 گنا سے زیادہ کے مقابلے پہ لڑوانا ہے آپ کو تو موٹیویشن کے لیے کچھ تو کہنا پڑے گا آپ کو. لہذا قرآن مجید نے 2 لقب دیے کہ مسلمانوں نکلو تم،
یا تو مر جاؤ گے یا مار کے واپس آؤ گے. اگر مار کے واپس آؤ گے تو غازی کہے جاؤ گے, اور اگر مر گئے اور تمہارا جنازہ واپس آئے تو تمہیں شہید کے لقب سے سرفراز کیا جائے. تیسری صورتحال تو نہیں ہے, یا زندہ واپس آ جاؤ گے یا مر کے. دونوں صورتوں میں میں تمہیں لقب دیتا ہوں, یا غازی یا شہید. 1 منٹ کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ بتائیے یہ دونوں القاب خداوند عالم نے دیے مسلمانوں کو, یہ بتائیے کہ ان دونوں القاب میں زیادہ بافضیلت کون ہے, غازی یا شہید؟ سننے میں لگتا ہے شہید, جبکہ در حقیقت دونوں برابر ہیں. شہید ہونا آپ کے جذبے پہ منحصر نہیں ہے, شہید ہونا مد مقابل کی تلوار کے اوپر منحصر ہے. وہ چلے گی تو آپ شہید ہو جائیں گے, نہیں چلے گی تو آپ شہید نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایک انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں جان دینے کے لیے گھر سے نکلا اور میدان میں پہنچ گیا, اب کیا اس کی تعریف صرف اس بنیاد پر نہیں کی جائے گی کہ اس کا مد مقابل اتنا طاقتور نہیں تھا؟ اس کے جذبے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اگر بالفرض شہادت اور گلا کٹ جانا بافضیلت ہوتا تو پہلی جنگ میں جناب عبیدہ تو شہید ہو گئے اور مولا کائنات شہید نہیں ہوئے, تو کیا کسی میں یہ جرات ہے جو کہہ دے کہ جنگ بدر میں عبیدہ کا کردار مولا کائنات سے زیادہ بلند ہے؟ جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے, مولا کائنات 17 زخم کھانے کے باوجود شہید نہیں ہو سکے. لیکن جنگ احد کس کا کارنامہ ہے؟ مولا کائنات کا. جنگ خندق اگر بالفرض گردن کٹ جانا معیار فضیلت ہوتا اور جس کی گردن نہیں کٹ سکی اس کی فضیلت کم ہوتی, اس کے جذبہ شہادت کو کم ٹھہرایا جاتا. تو عزیزان گرامی دل چاہتا ہے ایک جملہ عرض کر دوں, اگر گلا کٹانا معیار فضیلت ہوتا تو ثقلین کی عبادت سے افضل مسجد کوفہ کے سجدے کو ہونا چاہیے تھا, خندق کی ضرورت کو نہیں ہونا چاہیے. غور فرمانا ہے, اگر گلا کٹانا معیار ہوتا تو مسجد کوفہ کا سجدہ زیادہ مستحق ہے کہ ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل کہا جائے اس کو. لیکن خداوند عالم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, معیار فضیلت گلا کٹنا اور گلا نہ کٹنا نہیں ہے, معیار فضیلت اپنا گلا کٹنے کے لیے راہ حق میں آمادہ رکھنا ہے. اور فرمانا یعنی جس نے اپنے گلے کو کٹنے کے لیے آمادہ رکھا وہ خداوند عالم کی نظر میں زیادہ بافضیلت ہے. بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو غازی بھی بنے اور شہید بھی بنے. تاریخ اسلام میں ان دونوں القاب کے ساتھ برابر تو ہیں, خداوند عالم کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جذبے کے لحاظ سے. لیکن ان دونوں القاب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دونوں نہیں مل سکتا. اور فرما رہے آپ کسی جنگ میں جائیں اور آپ سوچیں کہ غازی بھی بنے ہو شہید بھی بنے, دونوں تو پاسبل نہیں ہے. یا ہے نہیں ہے, صرف اور صرف تاریخ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو صرف مولا متقیان کی ذات ہے. بقیہ اور اگر آپ جائیں پرانی تاریخوں میں تو چند افراد کے نام اور مل جاتے ہیں, مثلا جناب طالوت جو غازی بھی کہلائے اور بعد میں کسی جنگ میں آگے جا کر شہید بھی کہلائے. لیکن تاریخ اسلام میں ایک لوتی شخصیت مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. میں کہہ رہا تھا تاریخ شہادت میں آخر جناب عباس کا رتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ ایک ذات مولا متقیان کی ہے کہ جن کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی ہوئے. ساری جنگوں میں غازی ہی تو ہوئے اور آخر میں شہید کہاں ہوئے؟ مسجد کوفہ میں. لیکن عزیزان گرامی مولا متقیان نے ان دونوں کمالات کو اپنے دستار فضیلت کا حصہ بنا تو لیا, لیکن اب بھی ایک مسئلہ ہے, ایک گوشہ خالی ہے کہ مولا کائنات غازی بنے بدر میں, غازی بنے احد میں, غازی بنے خندق میں, غازی بنے خیبر میں, غازی بنے حنین میں, اس کے بعد جمل صفین اور نہروان میں غازی بنے. شہید کب بنے؟ 40 ہجری کے 21ویں رمضان کو. گویا کہ غازی بھی بنے شہید بھی بنے, لیکن میدان الگ الگ ہے. ایک ہی میدان میں دونوں چیزوں کو جمع کر کے مولا کائنات نے پوری تاریخ اسلام میں تنہا شخصیت ہے کہ جن کو یہ لقب بھی ملا اور وہ لقب بھی ملا, غازی بھی بنے شہید بھی بنے. لیکن مولا متقیان کی اس بابرکت ذات مبارک میں بھی ایک گوشہ خالی رہ گیا کہ جس میدان میں غازی بنے
اس میدان میں شہادت نہ مل سکی. جس میدان میں شہید ہے اس میدان میں غازی کے لقب سے سرفراز نہ کیے جا سکے. مولائے متقیان کی اس ذات مبارک کے اس معمولی سے گوشے کو میدان کربلا کی اکلوتی ذات ہے کہ جس نے اس معراج پر پہنچا دیا کہ اب تاریخ انسانیت کو, تاریخ اسلام کو ایسا بندہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین نے عباس کو پیش کر دیا. دنیا والوں دیکھو, یہ ہے وہ تاریخ اسلام کی اکلوتی شخصیت کہ جو جس مقام پہ غازی بنی اسی میدان میں شہید کہی گئی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد یہ چیز کہ غازی اور شہید ایک ہی میدان میں بن جانا کسی بڑے جذبے کا تقاضا کرتی ہے. اور فرمان ایک لقب ہے حضرت عباس کا, سقائے سکینہ یا سقائے حرم. سقا ایزان گرامی مبالغے کا لفظ ہے. درحقیقت سقا ہے, آگے ایک حمزہ بھی ہے. جیسے علامہ, علامہ کے آخر کی ہے اگر نکال دیں وہ مؤنث والی. علام, عالم یعنی جاننے والا, علام یعنی بہت زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ صیغہ مبالغہ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے. ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو. سقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پانی پلانے والا. اور فرما رہے ہیں, اور اہل بیت کے یہاں بلکہ خاندان بنی ہاشم میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیشہ خاندان بنی ہاشم کے پاس ہے. جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے. اس کے بعد جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ میں چاہے زمزم کو اور زیادہ وسیع کیا. ساقی الحجاج کہا جاتا تھا جو بھی ان کے کلین کا لیڈر ہوتا تھا, پہلے جناب عبد المطلب, اس کے بعد جناب ابو طالب, اور اس کے اور پہلے سے یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. چندہ وہ لوگ لیتے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو ستانا شروع کیا, کیونکہ اب جب یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو وہ بتوں کو نکالنا پڑے گا. لہذا کمائی ان لوگوں کی ہوتی تھی, لیکن محنت کرنے میں اور پانی پلانے میں یہ خاندان ہمیشہ آگے رہا. ساقی الحجاج کہا جاتا تھا. کس کو؟ جناب عبد المطلب کو, اس کو جناب ابو طالب کو. مولائے کائنات تک آتے آتے پانی پلانے کا یہ شعبہ اتنی ترقی کر گیا کہ اب آپ کو ساقی الحجاج کی بجائے ساقی کوثر کہا جانے لگا. یعنی آپ اس دنیا میں بھی پانی پلائیں گے اور کوثر میں بھی پانی پلائیں گے. لیکن اگر آپ اس پیٹرن کو دیکھیں تو لفظ سیم ہے, ساقی ساقی ساقی, پلانے والا پلانے والا پلانے والا. سقائے کوثر نہیں کہا گیا مولائے کائنات. اور فرما رہے سقاء الحجاج کسی کو نہیں کہا گیا. یعنی یہ پانی پلانے کا یہ فن اس خاندان میں تو تھا, لیکن مبالغے کے ساتھ نہیں تھا. جو فرق عالم اور علام میں ہے وہی فرق ساقی اور سقا میں ہے. آخر میں حمزہ بھی سقا. کیا سبب ہے کہ مولا کائنات کو سقائے کوثر نہیں کہا جاتا, لیکن مولا عباس کو سقائے سکینہ یا سقائے حرم کہا جاتا ہے, جبکہ پانی خیموں میں نہیں پہنچا. اور فرما رہے ہیں اگر صاحب توجہ چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا گوشہ ہے مولا عباس کی فضیلت کا کہ اگر ساقی الحجاج کہا جاتا تھا جناب ہاشم کو, جناب عبد المطلب کو اور جناب ابو طالب کو, تو انہوں نے پانی پلا رکھا ہوگا اس لیے تو کہا جاتا تھا. مولا کائنات کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دشمن کے خیمے میں بھی پانی پہنچایا. دشمن ہے لیکن آپ نے یہ جناب حسن امام حسین السلام کو آپ نے پانی دے کر بھیجا کہ دشمن ہے لیکن پیاس سے نہ مرنے پائے. لہذا آپ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے, لیکن سقا کا لفظ استعمال نہیں ہوا, جبکہ آپ تمام نے پانی پلائے. مولا عباس کا پانی خیموں میں نہیں پہنچا, اس کے باوجود بھی سقا کہا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں عربی ادب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. مبالغے کی لفظ دو بار استعمال کی جاتی ہے, دو مقامات پر. ایک جب آپ اس کام کو بہت زیادہ کریں تب آپ کو کہا جاتا ہے عالم جاننے والا, اللہ میں نہیں بہت زیادہ جاننے والا. ایک جب اسی کام کو آپ اتنا زیادہ کریں کہ آپ کے ساتھ مبالغے کا لفظ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے وہ کام زیادہ تو نہیں کیا ہے, لیکن اس کام کو انجام دینے میں اتنی زحمتیں آپ نے برداشت کی ہیں کہ اب آپ کو صرف وہ لفظ نہیں دیا جائے گا, آپ کو مبالغے کے ساتھ وہ لفظ عطا کیا جاتا ہے. لہذا مولا عباس کو اگر سقائے سکینہ کہا جاتا ہے تو پانی پلانے کی وجہ سے نہیں, بلکہ پانی پلانے میں جو زحمتیں اٹھائی ہیں تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں اٹھائی.
لہذا مولا کے ساتھ ساقی حرم کا لفظ نہیں جڑا, ساقی سکینہ کا لفظ نہیں جڑا, سقائے سکینہ, سقائے حرم. ایک صلوات پڑھ دے بعد محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی, میں نے اپنی گفتگو تمام کی. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس مجاہد کو رکھا اور جنگ کی اجازت آخر تک نہیں دی. آپ بتائیں مولا کائنات نے جناب عباس کو کس لیے مانگا تھا اللہ سے؟ کربلا کے لیے. ظاہر ہے اگر 1400 سال کے بعد لوگوں کو پتا ہے, دقیق 1400 سال تقریباً ہوتے مولا کائنات کی شہادت, اگر آج لوگوں کو پتا ہے کہ جناب عباس کو کربلا کے لیے مانگا گیا تھا, تو پھر یہ جملہ خود جناب عباس نے کیوں نہیں پیش کر دیا کہ مولا مجھے کربلا کے لیے تو مانگا گیا؟ نہیں بات فرما رہا. جس وقت مولا جنگ کی اجازت طلب کر رہے تھے, اس وقت خود مولا عباس بھی یہ جملہ کہہ سکتے تھے کہ آقا بابا نے مجھے کربلا کے لیے ہی تو مانگا تھا. ایک وجہ اس جملے کو نہ کہنے کی یہ ہے, وہی اطاعت. میدان کربلا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کردار بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے امام کے لفظوں پر اپنے لفظوں کو مقدم کیا. جو امام نے کہا سر تسلیم خم ہے. اور دوسری وجہ نہ کہنے کی یہ ہے کہ میدان کربلا میں جناب عباس کو مانگا تو گیا تھا, لیکن میدان کربلا میں جناب عباس کو جنگ کی اجازت دینے کے لیے نہیں مانگا گیا تھا. اس کا کیا فرق ہوا؟ کسی کو مانگا جائے اور جنگ کی اجازت نہ دینے کے لیے مانگا جائے, ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ اگر میدان کربلا کے لیے جناب عباس کو مانگا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جنگ کرنے کے لیے مانگا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مانگا گیا تھا کربلا کے لیے لیکن جنگ کے لیے نہیں مانگا گیا تھا, تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کے لیے اگر دنیاوی مثال دی جائے تو آج کے زمانے میں جو وار ہیڈس ہوتے ہیں, ویپنری ہوتی ہے, وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک کنونشنل تیر تلوار بندوقیں, اور دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں, نیوکلیئر یا امپرووائزڈ ویپن, کہ جس کو صرف لوگ رکھتے ہیں, چلاتے نہیں. وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھے. تو امپرووائزڈ ویپن, اس کے لیے پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے کہ ہم رکھ لیں, جبکہ سب کو پتا ہے کہ چلانا نہیں ہے. تو جب چلانا نہیں تو رکھتے کیوں؟ تو صرف اس لیے کہ دشمن کی نظروں میں ہم اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں. نہیں وہ فرمایا ہم یہ ہتھیار, آپ پوچھئے کہ بھائی جب آپ کو نہیں چلانا ہے 75 سال پہلے, بلکہ اور زیادہ, وہ 1945 میں چلا ہے ظاہراً یہ نیوکلیئر ویپن, اس کے بعد آج تک کسی نے چلایا نہیں چلایا. تو جب چلانا نہیں ہے تو اس کے لیے جان کیوں دے رہے؟ اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ملک چاہتا ہے کہ میں اس کو رکھ لوں. کہا رکھتے ہیں چلانے کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے کمزور نہیں ہیں. تو پھر چلاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر ہے تو چلا دو. کہا اگر چلا دیا جائے تو دنیا نقصانات کا اندازہ نہیں کر سکتی. بھائی جانے گرامی, میں نے اپنی گفتگو مکمل کیا. عباس دست حسین کا وہ اسلحہ ہے کہ جسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے چلانے کے لیے نہیں رکھا تھا, یہ بتانے کے لیے رکھا تھا کہ حسین کو کمزور نہ سمجھنا. اور اگر حسین کو کمزور نہ سمجھنا, صرف یہ بتانا تھا. اور اگر چلا دیا جاتا تو جس طریقے سے آج تک دنیا غیر رسمی اسلحوں کے نقصانات کا اندازہ نہیں کر پاتی, عباس کی تلوار چل جانے کے بعد دنیا آج تک نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتی. ایک سلوات پڑھ دے بعد محمد والے. اور اطاعت کو جناب عباس نے اس مقام پر پہنچایا. تو مثالیں میدان کربلا کی آپ دیکھ لیں کہ جس میں جناب عباس کے علاوہ کسی سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا, کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. خیمے آئے, اب ظاہر ہے کہ جس کا لشکر پہلے آتا ہے وہ دریا کے کنارے خیمے لگا دیتا ہے. امام حسین اسلام نے دریا کے کنارے خیمے لگا دیے اور خیموں کو ہٹانے کا مسئلہ پیش آیا. جناب عباس کو بلایا گیا. ظاہر ہے خیمے کوئی بھی ہٹا سکتا تھا, لیکن امام حسین اسلام کو یہ دکھانا تھا کہ میری فوج میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جہاد کے لحاظ سے, وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے جہاد اکبر کے لحاظ سے. کسی اور کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں, میں دونوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع کر دیتا ہوں. اور یہ صفت صرف مولا کائنات میں پائی جاتی ہے. جامع الازداد تھے. عام طور پر فائن آرٹ اور مارشل آرٹ ایک انسان میں جمع نہیں ہوتا.
اگر آپ اچھے پینٹر ہیں تو آپ فائٹر نہیں ہو سکتے. لیکن مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ تاریخ اسلام کی پہلی شخصیت ہے جو جامع الاضداد تھے. بہت ساری وہ خصوصیات جو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے جمع دی. آپ 2 انگلیوں سے 20 آدمیوں کے ذریعے کھولے جانے والا دروازہ بھی اکھاڑ کے پھینک سکتے تھے اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر جو کی روٹی بھی توڑ سکتے. یہ چیزیں مولا کائنات میں جمع تھی. یا پھر میدان کربلا میں مولا عباس کے اندر جمع تھی کہ جن کو آپ نے میدان کربلا کے لیے مانگا تھا اجرکم علی اللہ. جناب عباس نے سرزمین کربلا پہ خیمے لگا دیے. اب ظاہر ہے کہ لشکر کا انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا اور یزیدیوں کا لشکر آیا اور عمر سعد نے آتے ہی پہلا جملہ کہا کہ یہ خیمے یہاں سے آپ کو ہٹانے پڑے گا. جناب عباس جنگ تو نہیں کر سکتے تھے, کوئی جواب نہیں دیا. مولا عباس نے اپنی تلوار نکالی, زمین پہ خط کھینچا, کہا خیموں کو ہاتھ لگانا تو دور, اس لکیر کے اس طرف اگر کوئی آ سکتا ہو تو آ کے دکھا دے. اور جناب عباس اسی مقام پر تلوار کو زمین پہ دھسا کر آپ کی پیشانی سے عرق اور پسینہ ٹپک رہا تھا, آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور آپ زمین پہ تلوار کو ٹیک کر وہیں بیٹھ گئے. یہ منظر دیکھ کر امام حسین اسلام عباس کے پاس جانے کے بجائے اپنی بہن زینب کے خیمے میں. تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب کے خیمے سے فضہ برآمد ہوتی ہیں, جناب عباس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں آقا آپ کو شہزادی زینب یاد کر رہی ہیں. جناب عباس فرماتے ہیں کہ جا کر شہزادی سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے بعد میں خوشخبری لے کے واپس آتا ہوں. اسی اسنا میں جب جناب زینب نے دیکھا کہ اب عباس کے غصے کو کم کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو ایک جملہ کہا ہے فضہ جا کر عباس سے کہہ دو کہ شہزادی زینب تمہیں بلا رہی ہیں اور اگر تمہارے آنے میں تاخیر ہوئی تو شہزادی خود آ جائے گی. یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے بعد مولا عباس خیموں میں آئے اور امام حسین اسلام سے فرمایا کہ اے آقا ان خیموں کو ان کے ذریعے ہٹوانا ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے ہٹا دوں. تاریخ کربلا نے وہ منظر بھی دیکھا شجاعت کا کہ وہ بہادر کہ جس کے مقابلے میں 30,000 کی فوج نہیں ٹک سکتی تھی, اسی بہادر نے اپنے ہاتھوں سے ان خیموں کو اکھاڑ لیا اور ان خیموں کو فرات سے دور لے جا کر نصب کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزاداران مظلوم کربلا, کسی انسان کا لوگوں کی حاجتیں پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لوگوں کی حاجتیں سب پوری کر سکتے ہیں, لیکن روزے حسین کے سامنے کسی کا باب الحوائج بن جانا کوئی معمولی بات نہیں. کسی معمولی گھر میں انسان کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن خاندان بنی ہاشم کا چاند کہلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. جناب عباس کو باب الحوائج کا لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ 2 وجہوں سے جناب عباس کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کا حق دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس کی 2 حاجتیں تھیں جو کبھی پوری نہ ہو سکی. ایک, مولا عباس اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتے تھے, وہ حاجت کبھی پوری نہ ہو سکی. دوسری حاجت مولا عباس کی تھی کہ کسی طرح یہ پانی سکینہ کے خیمے تک پہنچ جائے, اور وہ حاجت بھی پوری نہ ہو سکی. 2 ہی حاجتیں عباس کی تھیں اور دونوں حاجتیں پوری نہ ہو سکی. لہذا اللہ نے امام حسین اسلام کے سامنے اگر کسی کے حرم کو وہ شان بخشی ہے کہ لوگوں کی حاجت پوری کر سکے تو وہ ذات صرف جناب عباس علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, صرف چند ذکر مولا عباس کی شہادت کے اور ایک واقعہ ان کی حاجت روائی کا سماعت فرما لیں کہ مولا عباس اپنے چاہنے والوں کی, آپ کی دونوں حاجتیں پوری نہ ہو سکی لیکن آج عباس سب کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں. آج عباس حسین کی مصیبتیں بھی دور کر رہے ہیں, حسین کے چاہنے والوں کی
مصیبتیں بھی دور کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. سرزمین کربلا میں جب ایک ایک شہید کا لاشا آتا گیا، اصحاب کے بعد بنی ہاشم اپنی اپنی جانوں کو قدم حسین پہ نشاور کرتے رہے. اچانک مولا عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اب مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے. امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی عباس تمہیں میں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ فنظرا یمیناً و شمالاً، جناب عباس نے دائنی جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا. اس کے بعد مولا سے کہتے ہیں مولا آخر وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کی میں علمبرداری کیا کرتا تھا. اجرکم اللہ. امام حسین براہ راست اجازت تو نہیں دے سکتے تھے لیکن ایک جملہ کہا میرے بھائی عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتا لیکن اگر تم جنگ کرنے جانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے یہ جو آلتش کی آوازیں آ رہی ہیں ان کو خاموش کرنے کی کوئی سبیل کر دو. ارے سکینہ کے خشک ہونٹوں تک پانی پہنچانے کا کوئی انتظام کر دو. اجرکم اللہ. عباس خیمے میں آئے اور خیموں میں آنا تھا کہ تمام اطفال حسینی نے نرغے میں لے لیا. تمام بچوں نے اپنے اپنے کوچے عباس کو پہنچانے کی کوشش کی. جناب سکینہ کا سن ذرا زیادہ تھا. جناب سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر آئی، اپنے چچا عباس کے ہاتھوں میں رکھا اور پلٹ کے بچوں سے کہا اے بچوں اب میں تمہاری پیاس بجھانے کی ضمانت لیتی ہوں. اب تک مجھے یقین نہ تھا لیکن اب میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ پانی تمہارے گلے تک پہنچ جائے گا. اب مجھے یقین ہے کہ تمہاری پیاس بجھ جائے گی. اجرکم اللہ. جناب عباس نے مشکیزہ لیا، علم میں اس کو باندھ رہے ہیں کہ اچانک جناب زینب کے رونے کی آواز آئی. تڑپ گئے. کہے شہزادی میری موجودگی میں عباس کی زندگی میں آپ کو گریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ آپ میری زندگی میں گریہ فرما رہے ہیں. تڑپ کے جناب زینب نے ایک جملہ کہا اے بھائی عباس جب میرے پاپا میرے شانوں کا بوسہ لے کر کہا کرتے تھے ایک دن انہیں شانوں میں رسل باندھی جائے گی، میں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے شانوں میں کون رسیاں باندھ سکتا ہے. اے عباس اب مجھے یقین ہو گیا ان شانوں میں رسل ضرور بندھے گی. اجرکم اللہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. جناب عباس پرچم لے کر باہر آئے. امام حسین اسلام نے جناب عباس کو رخصت کر دیا. جناب عباس اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور سرزمین کربلا سے فرات کا رخ کیا. فرات کے قریب پہنچے. تمام لشکر اعداء نے راستہ خالی کر دیا. عباس دریا میں پہنچے. چلو کو اپنے دریا کے پانی کو اپنے چلو میں لیا، مشکیزہ بھرا. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ عباس نے جب مشکیزہ بھر لیا تھا اور پانی پینا نہیں تھا تو چلو میں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. شاید عباس نے اپنے چلو میں پانی کو صرف اس لیے لیا کہ اس پانی کو دیکھو تو صحیح کہ جس کے لیے خیام حسینی میں 3 دن سے آتش کی صدائیں آ رہی ہے. آخر اس پانی میں ایسا کیا ہے کہ دشمنان حسین کو یہ پانی پینے نہیں دینا چاہتے. روایتوں میں تو نہیں ہے لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ عباس نے 3 دن کی پیاس کے باوجود جب پانی کو اپنے چلوں میں لیا پانی میں اطفال حسینی کی شکلیں نظر آئی. عباس نے پانی دریا کے منہ پہ مار دیا. اب پیاس کے عالم میں نہ عباس نے اپنے لبوں کو تر کیا نہ عباس کے رہوار نے اپنے لبوں کو تر کیا. دونوں پیاسے دریا سے پلٹ رہے ہیں. ادھر لشکر اعداء میں یہ ہنگامہ ہو گیا خبردار یہ پانی خیام حسینی میں نہ پہنچ پائے. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر یہ جنگ جیتی نہ جا سکے گی. اجرکم اللہ. یہاں سے قیامت گزر گئی عباس کے اوپر. جناب عباس جوش شجاعت میں آگے بڑھتے جا رہے کہ اگرچہ میری جنگ کرنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی لیکن پانی پہنچانے کی خواہش تو پوری ہو جائے. اجرکم اللہ. عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اسی اسرا میں ایک درخت کی اوٹ لے کے کسی شخص نے تلوار لگائی. عباس کا داہنا شانہ قلم ہو گیا. شانے کا قلم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بازو کے کٹ جانے کے بعد انسان کے ہاتھ پاؤں تو دور کی بات انسان کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے. لیکن عباس کی نظروں میں صرف خیام حسینی تھے. یہ پانی سکینہ تک پہنچنا چاہیے. آگے بڑھتے رہے. اچانک ایک تلوار چلی. بایا شانہ قلم ہو کے کربلا کی جلتی ہوئی ریت میں گر گیا. اجرکم اللہ. عباس نے مشکیزوں کو اپنے دانتوں میں دبایا.
کے ٹکڑے میں ایک زنجیر باندھ دی جاتی تھی. فوجی یہ دونوں گرز اپنے ساتھ رکھتا تھا. اگر فوراً وار کرنا ہو تو لکڑی کے دستے والا گرز استعمال کرتا تھا, لیکن اگر لڑنے والا ایک ہو اور اس کے پاس کافی وقت ہو تو وہ زنجیر والا گرز نکالتا تھا, اسے ہوا میں لہراتا تھا, اور جب نچا کر مد مقابل کے سر پہ مارا جاتا تھا تو سر ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا. جناب عباس کی آنکھوں میں تیر ہے, جھک کر عباس نے دونوں گھٹنوں کی مدد سے وہ تیر نکالنے کی کوشش کی. ظالم نے گرز کو لہرا کے عباس کے سر پہ لگایا. اجرکم اللہ. یہاں پر وہ جملہ عباس سرزمین کربلا پہ کیسے تشریف لائے, کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے, کسی مقتل کا جملہ نہیں ہے, کسی معرخ کا جملہ نہیں ہے. سرزمین کربلا میں حرم عباس میں ایک ذاکر مصائب مولا عباس بیان کر رہا تھا. مصائب بیان کرنے کے بعد جب اپنی منزل پہ گیا, خواب میں شہزادی کو دیکھا. شہزادی فرماتی ہے تو نے میرے لال کے مصائب نہیں پڑھے, میں تیری مجلس سے راضی نہیں ہوں. اے شہزادی ابھی ابھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں, ابھی ابھی مصیبت بیان کر کے آیا ہوں. شہزادی نے فرمایا نہیں تم نے یہ نہیں پڑھا. سارے 14 جب سرزمین کربلا پہ گرے ہاتھ سلامت ہے, ہاتھ دیکھ دیا کرتے تھے, لیکن جب میرا لال عباس سرزمین کربلا پہ گرا دونوں بازو قلم ہو چکے تھے, آنکھ میں تیر پڑ رہا, سر پہ گرز لگا ہوا تھا. عباس اپنے سر کے بل سرزمین کربلا پہ پہنچے. یا مولا ادرکنی, اے مولا میری مدد کیجیے, بس آخری منزل گزارا میں مصروف کربلا. جیسے ہی آواز سنی امام حسین نے کمر تھام لی, اللہ نے ان کا سر جاری کی. اے میرے بھائی اب تمہارے مرنے کے بعد حسین کی کمر شکستہ ہو گئی. عباس کا سر حسین پہنچے, پہلے دائیں بازو کو اٹھایا, بائیں بازو کو اٹھایا, نزدیک پہنچے, علی اکبر کی مدد سے جنازہ عباس کے قریب پہنچے. عباس کے سر کو اپنے سانوں پہ جناب عباس کے آنکھوں سے تیر نکالا, خون صاف کیا. عباس نے روح حسین کی زیارت کی, لیکن اسی اثنا میں جناب عباس نے اپنے سر کو زانیہ حسین سے سمیٹ لیا, زانیہ حسین سے کنارہ کر لیا, پھر سر کو اٹھا کر اپنے سانوں پہ رکھا. لیکن عباس کی کوشش ہے کہ یہ سر حسین کے سانوں سے ہٹ جائے. کہا بھائی عباس تم آخر کس بات سے پریشان ہو؟ کہا مولا مجھے بس ایک فکر ہے کہ اگر میں شہید ہوا میرا سر آپ کے سانوں پہ ہے, لیکن بات ہے عاشورا جب آپ اسی طرح زخمی ہو کر گھوڑے سے سرزمین کربلا پہ گریں گے, آپ کا سر کس کے سانوں پہ ہوگا؟ امام حسین نے فرمایا اے میرے بھائی عباس اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے میری ماں نے میرے ساتھ مدینہ